باتیں جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی عبادت، بابل اور اتوار کی عبادت کا آغاز کس طریقے سے ہوا ہے۔ یعنی سورج کی پوجا، بابل اور اتوار کی عبادت یہ کس طرح آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ اس میں جو ان سے دیکھا تھا کہ بابل جو ان سے ہے وہ کس نے جو ان سے وہ تعمیر کیا، وہاں پہ کیا بابل کے اندر کیا جا رہا تھا، کیوں کیا جا رہا تھا، نمرود کون تھا، کوش کون تھا، نمرود کیوں جو ان سے بابل کا برج تعمیر کرنا چاہتا تھا، نمرود جو ہے وہ کیوں، کیا سبب تھا کہ خدا سے وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، کس بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس وقت تک بابل کے برج کی تعمیر تک کل زمین کے اوپر ایک ہی زبان تھی، اور اس کے وقت جب وہ بابل برج تعمیر ہو رہا تھا تو خدا قدوس نے زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے مختلف زبانوں کا آغاز ٹھہرا۔ ہم دیکھتے ہیں پچھلی دفعہ کہ نمرود جو ہے یہ بائبل کے اندر نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ تواریخ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ مختلف بائبل سکولرز نے اس کو بیان کیا ہے کہ نمرود جو ہے اس کی ماں کا نام سیمیرامس تھا، اور سیمیرامس جو ہے وہ نمرود جو کہ اس کا بیٹا ہے اس سے بیاہ کرتی ہے۔ نمرود جو ہے اس کی وفات ہوتی ہے، اور سیمیرامس جو ہے وہ یہ کچھ عرصے کے بعد دعویٰ کرتی ہے کہ نمرود جو ہے وہ آسمان پر چلا گیا ہے، وہ سورج جو ان سے اس کا نشان ٹھہرا ہے، اور سورج کی کرن سے جو ان سے وہ حاملہ ٹھہری ہے، اور جو بچہ ہے یہ نمرود کا بچہ ہے، اور اس بچے کا نام تموز رکھا جاتا ہے۔ ہم نے جو ان سے اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے پچھلی دفعہ حوالوں کے ساتھ کلام خدا میں سے اور تواریخ کی کتابوں میں سے اس کو ہم نے دیکھا کہ شیطان کا یہ جو منصوبہ تھا نمرود کے ذریعے سے بابل کے برج کا، خدا اس سے جو ہے طے و طے کرتے ہیں۔ کیوں یہ کرنا چاہتے تھے؟ دو ریزنز تھیں: خدا سے بدلہ لینا، ایک ایسی حکومت کا قیام کرنا جس کے ذریعے سے وہ تعلیم رائج کی جائے جو کہ خدا کی تعلیم کے برعکس ہے، تاکہ شیطان جو ہے اس تعلیم کے ذریعے سے جو ہے اپنی جو ہے پرستش کروا سکے۔ ہم جو ان سے کلام خدا کے اندر جو آج دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سیمیرامس جو ان سی ہے وہ کس طریقے سے اس کو کون سے خطاب ملے، اور کس طریقے سے اس کی پوجا جو ان سی ہے آج بھی مختلف والوں سے چرچز کے اندر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ آج جو ہم دیکھیں گے یہاں پہ اس کے اندر ہم جو جہاں سے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا، شیطان کے پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو خدا قدوس جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں، خدا قدوس جو کہ خالق ہیں، شیطان کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میری بھی لوگ جو ہے وہ پرستش کریں۔ شیطان مختلف ہیلے بہانوں سے بنی نوع انسان کو گمراہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک کہ اسے ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈالا نہیں جائے گا۔ شیطان کا جو پلان ہے، شیطان کا پلان یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک ایسا جو ان سے مذہبی نظام قائم ہو جائے جس کی لوگ جو ان سی ہے وہ جس کے راغب ہوں، جس کو اپنائے، اور اس مذہب کے ذریعے سے وہ دنیا پر غلبہ حاصل کرے
اور دنیا کو خدا سے ہٹا کر جو ہے اپنی طرف اس کا جو ہے رخ کرے۔ شیطان جو ان سے جس طریقے سے خدا نے قربانیاں ٹھہرائیں، شیطان نے بھی جو ان سے قربانیاں ٹھہرائیں۔ اب شیطان کی عبادت کا دن جو ان سے ہے، کیونکہ خدا نے 6 دن جو ان سے ہے اس میں کائنات کی تخلیق کی اور 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا اور اسے اپنا پاک دن کہا اور اسے برکت کا دن کہا اور اسے کہا کہ یہ تمہارے لیے سبت ہے، تمہارے لیے جو ان سے ہے یہ وہ میں نے اسے مقدس دن ٹھہرایا ہے۔ تخلیق کائنات کے فوراً بعد جو 7واں دن تھا اسے پاک دن ٹھہرایا گیا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی ایک دن ہو، اس کا بھی ایک دن جو ان سے ٹھہرے تاکہ اس کی کلیسیا جو ان سی ہے اس دن جو ہے اس کی عبادت کرنے والی ٹھہرے۔ اور یہی وہ ریزن ہے کہ شیطان جو ان سے ہے اس نے بھی اپنا ایک دن مقرر کیا ہے اور پیشتر کلیسیا جو ان سی ہے خدا کے دن کو چھوڑ کے، سبت کے دن کو چھوڑ کے وہ شیطان کے دن کی جو ان سی ہے جانتے ہوئے یا انجانے کے اندر جو ان سے ہے وہ پرستش کر رہی ہے۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیوں جو ان سے شیطان نے اتوار کا دن چنا ہے یا جسے انگلش میں سن ڈے کہتے ہیں۔ ہم جو ہے یہاں پہ دیکھیں گے ایک بائبل کا جو ہے وہ پرنسپل ہے کہ خدائے قدوس جو ہے وہ عمومی طور پہ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا اور نہ ہی جو ان سے شاید انہوں نے کبھی سنا ہو کہ جو خدا ہے انہوں نے 6:1 کا پرنسپل جو ہے بائبل کے اندر استعمال کیا ہوا ہے۔ اب اس کی جو ہے چند ایک مثالیں جو ان سے میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ خدا نے جب کائنات کی تخلیق کی تو انہوں نے 6 دن میں کائنات کو تخلیق کیا اور اگلا جو دن تھا اسے اسپیشل دن قرار دیا، یعنی 6:1 6 نارمل اور اگلا جو ان سے ہے وہ خاص دن ٹھہرے گا۔ تو اس طریقے سے خدا نے 6:1 کا جو ہے پرنسپل تخلیق کائنات کے وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد خدا نے جو ہے وقتاً فوقتاً فرمایا، خدا نے کہا کہ جو فصل ہے 6 سال تک فصل کی بوائی کی جائے، پر 7واں سال جو ہے نہ صرف خدا نے انسان کے لیے سبت کو مقرر کیا 7ویں دن کو، بلکہ زمین کے لیے بھی جو ان سے جو 7واں سال ہے بوائی کے بعد کا 7واں سال جو ہے وہ ٹھہرایا کہ زمین بھی جو ان سی ہے آرام کرے گی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ خدا کا جو پرنسپل ہے وہ 6:1 کا بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو غلام تھے، غلاموں کو کہا گیا کہ 6 سال تک جو ان سے یہ غلام رہے گا، پر 7واں سال غلام کا جو ان سے ہے وہ آزادی کا سال جو ان سے کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ جو عید فصح ہے جہاں پہ مسیح جو ہے وہ قربان ہوتے ہیں، وہ فصح جو ہمارے برے ہیں، خدا کے برے ہیں جو ہمارے گناہ کے لیے قربان ہوتے ہیں، جب فصح مقرر کی گئی تو فصح کے عین 6 ہفتے کے بعد جو 7واں ہفتہ تھا اس میں جو ان سے پینتیکوست جو ان سے وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی فصح کے 6 ویکس آفٹر پاس اوور آپ کو پینتیکوست ملتا ہے، روح القدس کا نزول ملتا ہے۔ اور یہ روح القدس کا نزول کیا ہے؟ یہ آپ کو یاد دہانی ہے کہ عید فصح کے عین 6 ہفتے کے بعد جو ہفتہ آیا وہاں پہ خدائے قدوس نے جو ہے کوئی سینا کے اوپر جو ہے اپنے احکامات جو ان سے ہیں خدا خود اترے، اپنے ہاتھ کی انگلی سے پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کیا۔ یہ عین فصح کے 7ویں ہفتے کے اندر خدا نے کیا، اور اسی طریقے سے جب روح القدس نازل ہوا تو عید فصح کے عین 7ویں ہفتے میں وہ احکام جو خدائے قدوس نے بنی اسرائیل کو دیے تھے ایک مرتبہ پھر سے جو ان سے خدائے قدوس نے روح القدس جو ہے وہ نازل فرمایا ہے، اور تاکہ اپنے بندوں کو جو ہے یہ سکھا سکیں کہ وہ احکام جو میں نے تمہیں دیے تھے جن کو تم بھول گئے، تمہاری یاد دہانی کے لیے تمہیں اب روح القدس دیا جا رہا ہے تاکہ یہ تمہاری تربیت
کرنے والا ٹھہرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عید فصح کے 6 مہینوں کے بعد 7واں مہینہ جون سے ہے اس کے اندر جو عید ہے وہ عید ہے یوم کفارہ کی، یوم کپور بھی کہتے ہیں، ڈے آف اٹونمنٹ کہتے ہیں، کہ اب تیرا آخری وقت آ پہنچا ہے، ایک مرتبہ پھر تجھے میں کہتا ہوں میری طرف واپس آ جا اور اپنے گناہ سے کنارہ کر۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ 6:1 کا پرنسپل جو ہے خدائے قدوس کی طرف سے بائبل ہمیں سکھاتی ہے۔ کلام خدا میں یہاں تک یہ بتاتا ہے کہ 6000 سال کائنات کو دیے گئے ہیں، جس میں اس کی پرورش ہوگی، نمود و نمائش ہوگی، اور 6000 سال کے بعد آخری عدالت کا قیام ہے، اور 7,000 سال جو ان سے خدا کی بادشاہت کا مقرر کیا گیا ہے جو کہ سبت ہے۔ اور اسی لیے داؤد نبی جو ان سے زبور 90 کی 4 آیت میں اس کو بیان کرتے ہیں، اور اسی بات کو جو ان سے پطرس رسول جو ہے دوسرا پطرس رسول کا خط 3 باب کی 8ویں آیت میں بیان کرتے ہیں۔ آئے ہم دوسرا پطرس رسول کا خط 3 باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں۔ کلام خدا میں سکھاتا ہے، آئے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ یہوہ کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ تو کلام خدا جو ان سے ہمیں بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ یہ جو 6 دن ہے یہ 6000 برس کو ظاہر کر رہے ہیں، اور 7واں دن جو سبت کا دن ہے جسے خدا نے کہا ہے کہ یہ مقدس ہے، اس لیے مقدس ہے کہ خدا کہتے ہیں یہ میرا دن ہے، اس میں موجود ہوں گا، تجھے صرف آنا ہے، تیرے لیے اپوائنٹمنٹ میری طرف سے مقرر ہے، تو آ اور وہ برکتیں جو میں نے تیرے لیے رکھی ہیں ان کو حاصل کر۔ ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ شیطان نے جو ان سے اس دن کو جو ہے وہ کلیسیا سے چھپا دیا، کلیسیا کو گمراہ کر دیا، کیونکہ شیطان نے اپنا دن جو ان سے اس دن کے عوض میں دیا، اور آج پیشتر کلیسیا جو ان سی ہے وہ سبت کو چھوڑ کر وہ اتوار کا دن جو کہ کلام خدا کے مطابق ہفتے کا پہلا دن ہے، جو کہ خدا کی طرف سے مقرر نہیں ہوا، جس کو مقدس نہیں کہا گیا، جس کو بابرکت نہیں کہا گیا، اس دن میں جو ان سی ہے کلیسیا روایتوں کو لیتے ہوئے اس دن میں جو ہے خدا کی عبادت جانتے یا انجانے میں اپنے دلوں کی سختی کے باعث، اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث، اپنے کلام سنانے والے کی لا علمی کے باعث پراگندہ ہو رہی ہے۔ شیطان کا جو دوسرا منصوبہ تھا کہ وہ قربانیاں جو سی ہیں اس کے لیے چڑھائی جائیں، کیونکہ خدا قدوس نے گناہ کے عوض جو ہے قربانی کو مقرر کیا تھا، تو شیطان نے بھی جو سے اپنے نظام کے اندر نمرود اور سیمیرامس کے ذریعے سے قربانیاں ٹھہرائیں، اور یہاں تک قربانیاں ٹھہری کہ لوگ جو سے ہیں وہ اپنے بچوں تک کو جو سے قربان کرتے تھے، جو نوزائیدہ بچے ہوتے تھے۔ اب اس کے لیے اگر آپ نے تفصیل میں جانا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے کہ وہ کون سے نوزائیدہ بچے ہوتے تھے، کب جو سے وہ بچے کی پیدائش ہوتی تھی، کس طریقے سے بچے کی پیدائش ہوتی تھی، اور کتنی دیر تک وہ نوزائیدہ بچہ جو سے اس کو پرورش کی جاتی تھی، اور کب کس وقت جو ہے بچے کی قربانی کی جاتی تھی، اور اس قربانی کے ذریعے سے اس خون کو کس طریقے سے جو ہے چھڑکا جاتا تھا۔ یہ تمام جو ہیں جو تفصیلات ہیں وہ اگر آپ چاہیں گے تو یہ آپ کو بک آف جاشر جو ہے اس کے 27ویں باب کے اندر جو ہے وہ ملیں گی۔ یہ بک آف جاشر اگر آپ دیکھیں گے، یہ کافی ایک جو ہے موٹی بک ہے، عظیم بک ہے، اس کے اندر بہت ساری جو ہے چیزیں موجود ہیں جو کہ نمرود کو جو بائبل کے اندر تو محض جو ہے اس کو بہت کم بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ جو سی ہے ایک ایسی کتاب ہے جو کہ کلام الہی کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن اس سے آپ جو فیلنگز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بک آف جاشر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نمرود ہے جو ہے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ نمرود اس بک آف جاشر کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر کیا تھی،
اس کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کو جو قتل کرتا ہے وہ قتل کرتا ہے اسو۔ بک آف جاشر یہ بیان کرتی ہے کہ اس کو قتل جو کیا ہے وہ یعقوب کے بھائی اسو نے کیا ہے۔ اور بک آف یاشر جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ نمرود جو ان سے ہے وہ بابل کا جو ہے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ وہاں کا حکمران تھا، تو وہ اپنے کیونکہ یہ بہت جو ہے وہ بڑا شکاری بہادر نڈر جو ان سے شخص تھا، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ اکثر جنگل میں شکار کے لیے نکلتا تھا، اور آپ کو علم ہے کہ اسو بھی جو ان سے وہ شکاری تھا، تو اسو بھی جو ہے وہ جنگل میں تھا، اور یہ نمرود بھی جو ہے وہ جنگل میں تھا، اور وہاں پہ مختصر طور پہ بتاؤں گا کہ ان کی مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، اور اس مٹ بھیڑ کے نتیجے میں یہ بک آف جاشر باب 27 کے اندر اس کی تفصیل جو سی ہے وہ دی گئی ہے۔ وہاں پہ اس کی مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، اور یہ جو نمرود ہے اپنے دو ملازموں کے ساتھ ہے، اسو اس سے لڑتا ہے اور بالآخر غالب آتا ہے، اور نمرود کو جو ان سے یہ قتل کر دیتا ہے۔ اور اب نمرود جو سو ہے قتل کرنے کے بعد گھبرا جاتا ہے کہ نمرود جو ان سے ہے اس کے اوپر حملہ ور ہوگا، اس کے جو لوگ ہیں اسے پکڑ لیں گے، ماریں گے۔ تو بک یہ کہتی ہے جو کہ بائبل کے اندر جو ہے جس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ نمرود سو شکار سے واپس آتا ہے، اور اسے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنی جو برتھ رائٹ ہے، پیدائشی حق ہے، وہ جو ان سے ہے وہ یعقوب سے جو ان سے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو بک آف جاشر یہ بیان کر رہی ہے کہ نمرود کو جو بھوک لگی ہوئی ہے وہ اس لڑائی کی وجہ سے ہے، کیونکہ نہایت وہ تھکاوٹ میں ہے، گھبرایا ہوا ہے، اس کی لڑائی ہوئی ہے نمرود سے، نمرود کو وہ قتل کر کے آیا ہے، اور وہ واپس آیا ہے، اور واپس آ کے تو جو ان سے اب وہ سخت بھوک سے نڈال ہے، اور جو ان سے وہ اپنا برتھ رائٹ جو ان سے وہ یعقوب کو جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ یہ گو کہ اس کا بائبل سے جو ان سے بائبل میں یہ تفصیل بیان نہیں کی گئی، لیکن بک آف جاشر جو ہے اس کو جو ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جو ہے اپنے ٹاپک ہی کے اوپر رہتے ہوئے کہ نمرود کی اب جون سی ہے وفات ہو چکی ہوئی ہے، سیمیرامس جو اس کی ماں تھی، سیمیرامس جون سی ہے اب یہ جو مذہب آہستہ آہستہ بت پرستی کا جو پروان چڑھ رہا تھا، اس کے اندر جو ان سے اب ایک وقفہ آیا ہے، لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں کیونکہ نمرود جو ان سے وہ مارا جا چکا ہے، اور وہ جو سیمیرامس ہے اور جو پجاری ہیں، جو پوجا کرنے والے ہیں، جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں، اب شیطان کسی بھی طور پہ نہیں چاہتا کہ یہ نظام جون سے وہ اس طریقے سے تتر بتر ہو جائے، کیونکہ آلریڈی جون سے بابل کا برج جون سے خدائے قدوس جو ہے اپنے زور بازو سے اس کا نیست و نبود کر چکے ہیں، اس کو رکوا چکے ہیں، لوگ تتر بتر ہو چکے ہیں، اور اب شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ایک مرتبہ پھر سے ایسا ہو۔ تو شیطان جو ان سے ہے وہ ایک ہیلا کرتا ہے، اور سیمیرامس اس کا وسیلہ ٹھہرتی ہے، اس کی ویسل ٹھہرتی ہے، اور سیمیرامس جو ان سی ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے۔ وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو سیمیرامس اب یہ کہتی ہے کہ نمرود کے مرنے سے پہلے نہیں بلکہ نمرود جب مر گیا ہے تو وہ آسمان پر چلا گیا ہے، اور وہ سورج کے اندر جو ان سے ہے وہ چلا گیا ہے، اور سورج اس کا سمبل ہے، اور ایک صبح جو ہے ارلی سن رائز کے وقت سورج کی نمرود کی کرنیں جو ان سی ہیں اس کے اوپر پڑی ہیں، اور ان کرنوں کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ سورج کو جو ان سے پوجا جائے، خدا کو نہ پوجا جائے بلکہ سورج کو پوجا جائے، کہ سورج آپ کو زندگی بخشتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے جی کہ سورج کی کرنوں سے وہ حاملہ ہوئی ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ نمرود کا بچہ ہے، اور وہ اس بچے کا نام جب وہ بچہ پیدا ہو چکتا ہے
تو وہ تموز رکھتی ہے، اور اس طریقے سے وہ کہتی ہے کہ نمرود جو ان سے ہے وہ سورج دیوتا ہے، یعنی وہ سورج خدا ہے۔ اپنے آپ کو وہ جو ہے کہتی ہے میں چاند کی جو ان سی کرنوں، میں جب مروں گی تو میں چاند کے اندر چل جاؤں گی، میرا سمبل چاند ٹھہرے گا، اس لیے وہ اپنے آپ کو جو خطاب دیتی ہے وہ کوئین آف دا ہیون کا خطاب دیتی ہے۔ پچھلی دفعہ جب ہم سیکھ رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس خطاب کو ذہن میں رکھیے گا کہ کوئین آف دا ہیون کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ سیمی رامس کے لیے کوئین آف دا ہیون کا خطاب اس نے اپنے آپ کو دیا تھا۔ جو بچہ ہے تموز، وہ کہتی ہے کہ کیونکہ یہ نمرود ہے، نمرود کا بچہ ہے، یہ نمرود کا جو ان سے اوتار ہے، تو اس کو بھی جو ان سے وہ اس کی بھی پرورش کی جائے۔ نمرود جو تموز ہے وہ محض 40 برس کے بعد جو ان سے وہ اسے ایک بھیڑیا جو ہے وہ پھاڑ کھاتا ہے، اور ان کا خدا جو ان سے وہ جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اب اس کو جو ان سے تموز کا مرنا جو ان سے ان کے لیے ایک اور شوق ہو گیا ہے، اور تموز کے لیے جو ان سے وہ پھر جو ہے وہ فاقہ کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، 40 دن تک جو ان سے تموز کے لیے جو ان سے آہو نالا کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو لینٹ ہے، یہ جو کیتھولک کلیسیا کے اندر یہ جو لینٹ کا کنسیپٹ، جو 40 روز کا کنسیپٹ ہے، یہ اس لیے 40 روز کا کنسیپٹ ہے کہ یہ تموز جو ان سے ہے، اور ہم اس کو دیکھیں گے یہ کس طریقے سے انٹر ہوا ہے۔ اس کی تفصیل سے جو ہے ویڈیو بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ جو 40 روز کا سوگ تھا تموز کے لیے، اتوار کے دن اس لیے سوگ نہیں منایا جاتا تھا کیونکہ اتوار جو ان سے ہے وہ سن ڈے ہے، یعنی سورج کا دن ہے، اس لیے اس دن کو چھوڑ کے 40 دن جو ان سے ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور جو ہے سوگ منایا جاتا ہے۔ ہر قسم کی جو دنیاوی خواہشات ہیں ان کو ترک کیا جاتا ہے، اور جو ان سے اپنے اوپر جو ان سے وہ غموں کو طاری کیا جاتا ہے۔ ہم جو ان سے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ سیمیرامس جو ان سے ہے جو نمرود کی ماں تھی اور اس کے بعد بیوی بنی، وہ کہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ نمروز خدا ہے جو کہ سورج کا روپ دھار چکا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں آسمان کی ملکہ ہوں، the queen of the heaven ہوں، اور جب میں مروں گی تو میری جو اسپرٹ ہے، میری روح ہے، وہ چاند میں چلی جائے گی، اور اس طریقے سے جب بھی لوگ چاند کو دیکھیں گے تو وہاں پہ مجھے وہ دیکھیں گے۔ اب شیطانی یہ جو عمل تھا، سورج کی پوجا کا آغاز نمرود کے بننے کے ساتھ جو ان سے ہو چکا ہوا تھا۔ جب یہ شیطانی عمل جو ان سے یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے لوگوں میں، تو ابھی تک لوگ جو ان سے ہیں وہ طوفان نواق سے جو ہے خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدائے قدوس ایک مرتبہ بنی نوع انسان کو زمین سے طے کر چکے ہیں، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ آئندہ سے میں پانی کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو مکمل طور پر نیست و نابود نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے جو انسان ہے جس کے اندر گناہ صلاحیت کیا ہوا ہے، آدم کے گناہ، آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہے، ڈرتا ہے، لیکن چھپ کے جو ان سے وہ اب گناہ یہ کرتے ہیں۔ یہ جو سیمیرامس اور اس کی جو شیطانی کلیسیا ہے، یہ سیکرٹ اوتھس، سیکرٹس کنفیشنز، جب بھی یہ کوئی اپنی تعلیم کے برعکس کام کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے کاہن مقرر کر دیے۔ انہوں نے جو ان سے ان کاہنوں کے آگے لوگ جو ہے وہ پیش ہوتے تھے، لیکن سیکرٹلی پیش ہوتے تھے، کیونکہ وہ خوفزدہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو کہ خدائے قدوس کو مانتے ہیں وہ ابھی تعداد میں زیادہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے ہتھے چڑھ جائیں اور وہ جان سے مارے جائیں۔ تو یہ جو سیکرٹ کنفیشنز
اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہی کلیسیا ہے جس کے اندر آج بھی یہ سیکرٹ کنفیشنز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. کسی اور مسیحی کلیسیا کے اندر آپ کو یہ سیکرٹ کنفیشنز نظر نہیں آئیں گے. یہ وہی سیمی رامز کی جو ابتدائی شیطانی کلیسیا جس کا وجود جو ان سے وہ ہوا تھا، وہاں پہ اس کا آغاز ہوا تھا کہ کاہنوں کے سامنے، آج یہ فادرز کے سامنے ایک حجرے میں بیٹھ کے جو ان سے ایک طرف فادر ہے، ایک طرف جو شخص ہے جس نے گناہ کیا ہے، وہ اپنا گناہ فادر کو بتا رہا ہے، اور فادر جو ان سے ہے اس کے گناہ کی بخشش کر رہا ہے، جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے بخشش کرنے کا. تو یہ جو رومن کیتھولکس لوگ ہیں، یہ اسی شیطانی کلیسیا کا جو ان سے ہے وہ جڑ لیے ہوئے ہیں اور اسی کو آگے پروان چڑھا رہے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے باقی اور کلیسیاں بھی جو ان سے گمراہ ٹھہری ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ شیطان کی سیٹ، شیطان کی نشست، یہ کس طریقے سے بابل سے تبدیل ہو کے کہاں پہ پہنچی اور وہاں سے تبدیل ہو کے روم تک کیسے پہنچی. کیونکہ ہم کس طریقے سے کیتھولک کلیسیا کو الزام دے سکتے ہیں اگر کیتھولک کلیسیا جو سی ہے جس کا وجود جو ہے روم سے ہوا ہے، اگر روم جو ہے شیطانی کلیسیا کا منبع نہیں تھا. تو آئیں ہم جو ہے وہ دیکھیں دا سیٹ آف سیٹن. جس طرح سیٹ آف موشے ہے، جس طرح سیٹ آف دا الہیم ہے، آسمان میرا تخت ہے، آئیں دیکھیں شیطان کا تخت کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ بابل جو ہے وہ شیطان کا تخت تھا جہاں سے سورج کی پوجا کا آغاز ہوا، جہاں پہ ایک ایسے مذہب کو پروان چڑھایا گیا جس کی وجہ سے جو سے شیطان نے جو ہے دنیا کو ایک مرتبہ پھر سے گمراہ کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ 539 قبل از مسیح، مسیح کی پیدائش سے 539 سال قبل، بابل جو ان سے وہ شیطان کی سیٹ تھا. لیکن جب مادیوں اور پارسیوں نے بابل کو شکست دی تو اس شکست کے نتیجے میں جو یہ بابل اور اس کے لوگ، جو یہ شیطانی کلیسیا تھی اور ان کے جو پریس تھے، ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا تھا، وہ وہاں سے مصر کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پرگموس کی طرف رخ کیا. الیگزینڈریا جو مصر کا حصہ تھا اس کی طرف، اور پرگموس کی طرف یہ بابلی کاہن چلے گئے. 129 اور یہ اس طرح پرگموس جو ہے وہ جب وہاں پہ بابل کے کاہن چلے گئے تو شیطانی کلیسیا کا جو تخت تھا وہ پرگموس جو ہے کہلایا. سو بابل سے شیطانی کلیسیا کا تخت، شیطان کا تخت پرگموس میں گیا، اور پرگموس سے 129 قبل از مسیح میں یہ تخت جو ان سے جب رومن امپائر نے جو ان سے پرگموس کو جو ہے آکوپائی کیا تو وہاں سے یہ تخت منتقل ہو کر روم میں جو ان سے وہ چلا گیا. آئیں ہم مکاشفہ کی کتاب دوسرے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت کو دیکھیں. وہاں پہ ہمیں یہ شیطان کے تخت کا ملے گا، یہ پرگموس میں اس کا تخت تھا. مکاشفہ کی کتاب اور اس کے ہم چلیں گے دوسرے باب میں اور 12ویں اور 13ویں آیت کو دیکھیں گے. اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھیں کہ جن کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے. میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ
میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑا واضح طور پہ بیان ہے کہ شیطان کی جو تخت ہے وہ کہاں پر منتقل ہوا ہے۔ مکاشفے دوسرے باب کی 12 اور 13ویں آیت بتاتی ہے۔ ایسے نہیں جو رسول ہیں انہوں نے بابل روم کو کہہ کر پکارا، وہ شیطان کے تخت کی جو انسی ہے نمائندگی کرتا تھا۔ ایک چرچ ہسٹورین ہے سوکریٹس، 5ویں صدی کا ہسٹورین ہے، وہ جو ان سے وہ لکھتا ہے سوکریٹس اسکولاسٹکس ایکلیزیاسٹیکل ہسٹری بک چیپٹر 5 بک 5 چیپٹر 22 میں وہ یہ لکھتا ہے، انگلش پڑھ دیتا ہوں پہلے۔ For although almost all churches throughout the world celebrate and the sacred mysteries on the Sabbath of every week, yet the Christians of Alexandria and at Rome, on account of some ancient tradition, have ceased to do this. وہ یہ کہہ رہا ہے سوکریٹ کہ گو کے تمام جتنے بھی مسیحی لوگ تھے، جتنی بھی مسیحی کلیسیاں تھیں، تمام جگہوں کے اوپر سبت کی 5ویں صدی کے وہ بیان کر رہا ہے کہ تمام مسیحی جتنے بھی اور تھے سوائے الیگزینڈریا مصر کا حصہ اور روم کہ وہ سبت کو جو ان سے مناتے تھے، لیکن الیگزینڈریا اور روم نے سبت کو جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ مسٹری اینشینٹ ٹریڈیشنز کی وجہ سے، جو کہ نمرود نے سیمیرامس کے ذریعے قائم کی۔ آئیں دیکھیں کلام خدا کے اندر ہم جائیں گے یرمایہ نبی کی کتاب 7ویں باب کی 16 اور 18ویں آیت۔ یرمایہ نبی کی کتاب 7واں باب 16 سے 18 آیت۔ کلام خدا میں بیان کرتا ہے، خدا قدوس یرمایہ نبی کو بیان کر رہے ہیں، پس آپ ان لوگوں کے لیے دعا نہ کریں اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کریں اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کریں، کیونکہ میں آپ کی نہ سنوں گا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غضب نہ کریں۔ تو یہ آسمان کی ملکہ جو انسی ہے، یہ آہستہ آہستہ جو انسی ہے تمام ایک مرتبہ پھر سے بنی اسرائیل کے اندر بھی سرایت کر گئی، یہودا اور یروشلم کے اندر بھی آ گئی، اور آسمان کی ملکہ جو ہے سیمی رامس نے اپنے آپ کو خطاب دیا تھا، اور اسی خطاب کو آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ کس کو خطاب دیا گیا۔ ہم ایک اور حوالے میں چلیں گے، یحزقیل نبی کی کتاب 8ویں باب میں، اور ہم پڑھیں گے 12 سے 18ویں آیت کو۔ کلام خدا بیان کرتا ہے یحزقیل نبی کی کتاب 8واں باب 12ویں سے 18ویں آیت۔ تب انہوں نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد، کیا آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریکی میں یعنی اپنے منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہوہ ہم کو نہیں دیکھتے، یہوہ نے ملک چھوڑ دی ہے،
اور انہوں نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ آپ ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھیں گے۔ تب وہ مجھے یہوہ کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لائے اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں، کیونکہ تموز اب مر چکا ہے۔ یہ تموز پر نوحہ جو ان سے یہ ہے 40 دن کا نوحہ، ایک دن ایک سال کا انہوں نے رکھا تھا۔ 40ویں سال کے بعد وہ مارا گیا تھا بھیڑیے کی وجہ سے، بھیڑیے نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ اور یہ جو 40 دن کے روزے ہیں جو کلیسیا کے اندر رائج کیے ہیں، جو کلیسیا بغیر سوچے سمجھے کلام خدا کے اندر مسایہ فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو، جب بھی کوئی جو ان سے نمبر مقرر نہیں کیا، یہ جو 40 دن کا نمبر مقرر ہوا ہے یہ شیطانی نمبر ہے، یہ تموز کا نمبر ہے جو کہ تمام کلیسیا کے اندر آیا ہوا ہے۔ ہمیں واضح حکم ہے کہ جب تم روزہ رکھو، لکھا ہوا ہے تب وہ مجھے یہوہ کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لائے اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ تب انہوں نے مجھے فرمایا آدمزاد کہ آپ نے یہ دیکھا ہے، آپ ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھیں گے۔ صرف اتنی نہیں مکروہات آئیں اس شیطانی کلیسیا کے ذریعے سے تمام کلیسیوں میں۔ پھر وہ مجھے یہوہ کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گئے اور کیا دیکھتا ہوں کہ یہوہ کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں جن کی پیٹھ یہوہ کی ہیکل کی طرف ہے اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں سیمیرامس نے کہا تھا، یہ سورج کی پوجا ایسے نہیں سٹارٹ ہو گئی تھی، اس کا آغاز بابل سے ہوا ہے، نمرود نے کیا۔ ایسے نہیں سورج کے دن کو شیطان نے اپنے لیے مقرر کیا اور تمام کلیسیوں نے اسے اپنا دیا، خدا کے دن کو چھوڑ دیا اور شیطان کے دن کو اپنا لیا۔ بہت ساری تفصیل ہے جو کہ آپ کو ہسٹری کی کتابوں میں مل جائے گی۔ ایک کیتھولک جو ان سے ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک کارڈینل تھا۔ کارڈینلز وہ ہوتے ہیں جو کہ پوپ کو چنتے ہیں۔ کارڈینل دوسرا بڑا عہدہ ہے کیتھولک کلیسیا کے اندر۔ کارڈینل نیو مین جو ہے، دا اسٹوری آف کیتھولزم پیج 37 پہ لکھتا ہے It has often been charged that Catholicism is overlaid with many pagan incrustations. Catholicism is ready to accept that accusation even to make it her boast. وہ کہتے ہیں the great god Pan is not really dead, he is baptized. اقرار کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، صرف آپ نہیں مانتے، صرف آپ کا پادری آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ کیتھولک لٹریچر کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، وہ مانتے ہیں، لیکن کیتھولک لوگوں کو نہیں علم، کیونکہ انسائکلوپیڈیا آف کیتھولکس نہیں وہ پڑھتے۔ ایک ہسٹورین اور بائبل سکولر الیگزینڈر ہسلوپ، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ریورنڈ الیگزینڈر ہسلوپ کی ایک فیمس کتاب ہے دا ٹو بیبلون۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے پڑھنے کا، اس کو پڑھیے گا، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو شیطانی کلیسیا تھی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ شیطان میں کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل گئی اور دنیا کے اندر مختلف ناموں سے دیوتائیں اور دیویاں، آپ کو نام مختلف لگتے ہیں لیکن یہ سیمیرامس اور نمرود کے مختلف نام ہیں، مختلف
ملکوں میں مختلف نام. ایشیا کے اندر سبلے سیمیرامس کو کہا گیا، روم میں فورٹونا کہا گیا، مصر میں اسے آئسس کہہ کے پکارا گیا، دا کوئین آف ہیون. روم کے اندر اسے وینس بھی کہا گیا. فینوشیا جو ہے لبنان، موجودہ اسرائیل، یہ اس کا علاقہ ہے، اشترات کہہ کے پکارا گیا. یونان میں اس کو ایفروڈائٹ کہہ کے پکارا گیا. یونان میں اس کو ایرینی بھی کہہ کے پکارا گیا، گاڈس آف پیس. بابل میں اشتار کہہ کے بھی پکارا گیا، ریحا کہہ کے بھی پکارا گیا، مدر آف گاڈس. اسپینیا میں اس کو ڈیانا کہہ کے بھی پکارا گیا. چائنا تک میں یہ پہنچ گئے. چائنا کی ہولی مدر آف چائنا کو کہتے ہیں شنگ مو، یہ سیمیرامس ہے. وہاں پہ سیمیرامس کو چائنا کے اندر دا ہولی مدر آف چائنا شنگ مو کہہ کے پکارا جاتا ہے. نمرود کے لیے جو ان سے مختلف نام مختلف جگہوں پہ ہیں. ڈیوس ایشیا کے اندر پکارا گیا اسے. روم میں اسے جوپیٹر کہہ کے پکارا گیا. مصر میں اسے ہورس یا اوسیرس کہہ کے پکارا گیا. انڈیا کے اندر، انڈیا کے دیوی دیوتا ہیں، وہاں پہ اسے اس وارا کہہ کے پکارا جاتا ہے. روم میں کیوپڈ بھی کہا گیا اسے. اسے جو ان سے اسے جو ہے فینوشیا میں تموز کہہ کے بھی پکارا گیا. ایروس یونان میں گریس کے اندر ایروس کہہ کے پکارا گیا. گریسی میں سے پلوٹس کہہ کے بھی پکارا گیا. اور کانسٹلیشن میں اس کو اورین کہہ کے پکارا گیا. یعنی مختلف نام سے انہوں نے جون سے ان کے مختلف نام مختلف ملکوں میں، لیکن ان کی جو وجود تھا وہ سیمیرامس، دا کوئین آف دا ہیون، اور نمرود. کلام خدا وقت ہم دیکھ لیں کہ میرے پاس کتنا اور وقت ہے. انسان وقت کے ساتھ ساتھ خدا کو ایک مرتبہ پھر بھولے بیٹھا، بھولتا چلا گیا، اسے خدا کی ضرورت نہیں ٹھہری. طوفان نواح کے بعد ابراہم کے ذریعے سے خدا نے قبل از مسیح 2000 سال پہلے ابراہم کو چنا تاکہ ابراہم کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر خدا اپنے لوگوں کی کلیسیا بنائے. اور خدا نے کہا کہ اگر یہ میری باتوں کو مانیں گے، میرے آئین میری شریعت پر چلیں گے، میں ان کا خدا ہوں گا اور میں انہیں دنیا کی ممتاز قوم ٹھہراؤں گا. خروج کی کتاب 19ویں باب کی 5ویں اور 6 آیت میں ہم جائیں گے. خروج کی کتاب 19واں باب 5ویں اور 6 آیت. کلام خدا میں بیان کرتا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے. سب قوموں میں سے بنی اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم ہے. کسی کو پسند ہے؟ نہیں ہے. خدا کی یہ چنی ہوئی قوم ہے تمام قوموں میں سے. اور مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے نظریے سے ہم اسرائیل کا حصہ ٹھہرتے ہیں. ہم اس ہرے زیتون میں پیوند کیے جاتے ہیں.
اس لیے مسیح نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کو ڈھونڈنے نہیں آیا. ہم اس گلے میں شامل کیے گئے. کلام خدا کہتا ہے ایک ہی چروہا ہوگا اور ایک ہی گلہ. اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پہ چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. ان ہی باتوں کو آپ بنی اسرائیل کو سنا دینا. عبرانیوں 11ویں باب اور 8ویں آیت بھی یہی بیان کرتی ہے. خدا نے انہیں چنا، انہیں بلیس کیا، برکت دی. بار بار انہوں نے خدا کو رد کیا، دوسرے خداؤں کی طرف یہ گئے، شیطانی کلیسیا کا حصہ ٹھہرے. لیکن جب بھی ان پہ مصیبتیں آئیں، یہ گڑ گڑائے، روئے، چلائے، اپنے باپ کو پکارا. باپ نے اپنے بچے پر رحم کیا. بار بار کلام خدا ہمیں یہ بتاتے ہیں. موشے نے مرنے سے پہلے انہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم پھر سے خدا کو بھول جاؤ گے. یہوشع جسے آپ جوشوا کہتے ہیں جو کہ غلط نام ہے، یشوا کہتے ہیں جو کہ غلط نام ہے. یشوا تو نام ہی نہیں ہے، ہیبرو کا مختصر جون سے وہ لفظ ہے. یہ یہوشوا کا مختصر ہے، شارٹ نیم آف یہوشوا ہے. یہوشوا ماڈرن لینگویج ہے، لیکن قدیم عبرانی زبان میں یہوشع ہے. جب یہوشع جو نون کے بیٹے ہیں انہیں لے کر وعدے کی زمین میں پہنچتے ہیں، ملک کنعان میں پہنچتے ہیں، کہا گیا تھا کہ تم مکمل طور پر کنعانیوں کا صفایا کر دینا. یہ زمین لو، پھولو، پھلو، لیکن کنعانیوں کو مکمل طور پہ تہ و تے کر دینا. عطا نہ ہو کہ تم ان کے خداؤں کی طرف رخ کر بیٹھو اور میری بے حرمتی کرو. بنی اسرائیل نے ملک تو لے لیا، کنعانیوں کو طے بھی کیا، لیکن مکمل طور پہ نہیں، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے خداؤں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے. کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ 722 قبل از مسیح اسرائیل جو 2 حصوں میں بڑھ چکا تھا، 10 قبائل ایک طرف، 2 قبائل ایک طرف. 722 قبل از مسیح جو 10 قبائل تھے، اسیریا نے ان پر قبضہ کیا اور انہیں تمام دنیا میں تتر بتر کر دیا. 2 قبائل جو باقی بچ کے تھے، بابل نے ایک مرتبہ پھر ان پر قبضہ کیا 586 قبل از مسیح میں. یہودا اور یروشلم پہ قبضہ کیا. یہ تیسری مرتبہ تھا جب بابل نے ان پر چڑھائی کی، اور اس مرتبہ انہیں 70 سال کے لیے اسیری ملے گی. 539 قبل از مسیح جب بابل کا زوال ہوا پارسیوں اور مادیوں کے ذریعے سے، تو پارسیوں نے اور مادیوں نے انہیں اجازت دی کہ تم اپنے یروشلم کی طرف جا سکتے ہو، اپنے خدا کی طرف دوبارہ جا سکتے ہو. بہت سارے بنی اسرائیل اس اسیری سے واپس آئے، یروشلم کو تعمیر کیا، لیکن ایک مرتبہ پھر وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل خدا سے دور ہوتی چلی گئی. 70ویں عیسوی میں بعد از مسیح روم نے جو ہے جنرل تیتس کی قیادت میں یروشلم کو تہ و تے کر دیا، اور ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل
جو خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، جو خدا کی آنکھ کا پتلا ہے، تمام دنیا میں پراگندہ ہو گئی۔ اسرائیل کیوں پراگندہ ہوئی؟ اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کو سب سے زیادہ نفرت، جس کو سب سے زیادہ ظلمت کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے جو بار بار اپنے خدا کو چھوڑتی تھی، وہ بار بار جو ہے اپنے خدا سے دور ہوتی تھی، وہ بار بار دوسرے خداؤں کو قبول کرتی تھی، خدا انہیں چھوڑ دیتے تھے اور وہ تہہ دیگ ہو جاتی تھی، گڑ گڑاتے تھے، دوبارہ سے انہیں واپس لے آتے تھے۔ آج پھر سے بنی اسرائیل اکٹھی ہو رہی ہے، اور مسیح کی دوسری آمد پر تمام بھیڑیں جون سی ہیں خدا ایک دوسرے نے جمع کریں گے۔ کلام خدا کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وقت میرے پاس نہایت کم رہ گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رومن امپائر کا زوال شروع ہوتا ہے تو روم کے جو کیسر ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنی پوجا کرواتے تھے، اور یہ جو مسیحی لوگ تھے، مسیحی لوگ جو ہے جو خدا کے ماننے والے تھے، انہوں نے کیسر کی پوجا سے انکار کیا، کیونکہ یہ بت پرست تھے کیسر رومی لوگ۔ انہوں نے کیسر کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا، ان پہ ظلم ڈھائے گئے، انہیں مارا گیا، کوٹا گیا۔ شیطان نے پوری کوشش کی، جتنے وہ مارتے تھے اس سے زیادہ مسیحی لوگ بنتے تھے۔ شیطان کو علم تھا کہ زور زبردستی سے یہ نہیں ٹوٹیں گے۔ روم کا زوال شروع ہو چکا ہوا تھا۔ کیسر جو بادشاہ تھے، انہوں نے اپنا جو ٹائٹل تھا اس کو انہوں نے کاہنوں کے سپرد کر دیا، اور جو ان کا سب سے بڑا کاہن کا سردار تھا اس کو سومس پونٹیفکس کا ٹائٹل دیا گیا، اور یہ کانسٹنٹائن نے کونسلونیسیا میں سومس پونٹیفکس جو اس وقت کا حکمران تھا، وہ پہلے پوپ کو یہ ٹائٹل عطا کیا۔ اب شیطان نے پنتیرا بدل لیا تھا، وہ بادشاہ کی جگہ ایک ایسی کلیسیا قائم کرنا چاہتا تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنی پرستش کروا سکے۔ بادشاہت ختم ہو رہی تھی، اس نے کلیسیا کو قائم کر دیا۔ کلیسیا کے سب سے بڑے شخص کو پوپ کا ٹائٹل دیا گیا، اور پوپ کو، پہلے پوپ کو سومس پونٹیفکس فیس کہہ کے پکارا گیا۔ جاب کیا تھی کانسٹنٹائن کی؟ کہ اس بت پرستی کو اس نئی کلیسیا میں پیوست کر دیا جائے، شامل کر دیا جائے، داخل کر دیا جائے۔ کانسٹنٹائن کے دور میں جو بت پرست تھے انہیں یہ اجازت دی گئی کہ یہ جو نئی کلیسیا جسے رومن کیتھولک کلیسیا کہتے ہیں، اس کے اندر آپ نہ صرف دا کوئین آف دا ہیون کا بت لا سکتے ہیں، اس کے اندر نہ صرف آپ جو ان سے سورج جو نمرود ہے اس کا بت لا سکتے ہیں جس کا نشان، بلکہ اس کے اندر تموز کا بھی بت لا سکتے ہیں۔ کیا آج آپ کو کیتھولک کلیسیا کے سو کالڈ گرجا گھروں کے اندر ایسی عورت ملتی ہے جس نے ایک چھوٹا بچہ اٹھایا ہو
اور ان کے سروں کے اوپر ایک ہالو کا نشان ہو. یہ وہ کوین آف دا ہیون ہے جس کو کیتھولکس نے میری کہہ کے پکارے گا اور اس بچے کو مسایہ کہہ کے پکارا. کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے شیطان نے سورج کو دیوتا قرار دلوایا، کس کے ذریعے سے دلوایا، کس طریقے سے سورج کی پوجا کا آغاز کیا، کس طریقے سے سورج کا دن مقرر کیا کہ اس دن اس میں پوجا کی جائے، کس طریقے سے وہ تمام بت پرستی ایک ایسی کلیسیا کے اندر داخل کی گئی جس کے ذریعے سے وہ دنیا پر غلبہ حاصل کر سکے. ہمیں ایک مرتبہ پھر خدا کی طرف رجوع کرنا ہوگا. خدا کہتے ہیں میں بائیں پلائیں کھڑا ہوں، آ تو میری طرف آ جا. ایسا نہ ہو کہ وقت آ پہنچے اور پھر کچھ باقی نہ رہے. کلام خدا ہمیں بڑا واضح پیغام دے رہا ہے. خدا کی طرف سے ہمیں بڑا واضح پیغام ہے کہ ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے. میں اور اگر آپ آج خدا کو چھوڑیں گے اور خدا کا وقت آ پہنچا تو پھر ہمارے پاس کچھ باقی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ ہم آگ اور گندک کی جھیل کا نوالا ٹھہرے. خدا آپ سب کو برکت دیں. آمین.